کتنا سسٹینیبل ہوگا اور کیا کیا پریشر یو ایس پاکستان پر ایگزرٹ کر سکتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے؟ دیکھیے ملیہ، یہ تو کافی دن پہلے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب پاکستان مزید تختہ مشق نہیں بنے گا، سپرنگ بورڈ نہیں بنے گا کسی بھی امریکی آپریشن کے لیے. اور چونکہ وزیر اعظم نے اپنے دور اپوزیشن سے ہی بڑا واضح کر دیا تھا کہ وہ ڈرون حملوں کے خلاف ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین کے استعمال کیے جانے کے خلاف ہیں، بھلے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو. تو اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے تھا. خواہ مخواہ اس میں ہماری کچھ تجزیہ نگاروں نے، کچھ انٹلیکچوئل جو ہیں، لکھاری ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا کہ شاید اندرون خانہ کچھ نئی قسم کی دال پک رہی ہے. جو محمد یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ٹونی بلنکن کی جو ایلیسن کی جو بات ہوئی وہاں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی، انہوں نے کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے. حالانکہ بہت واضح تھی، اور جو ہمیں بتایا گیا کہ جو جنیوا میں ملاقات ہوئی دونوں ملکوں کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کے درمیان، اس میں بیسس کے حوالے سے، یعنی جو مسئلہ زیر بحث تھا کہ امریکہ کو یہاں پہ بیسس چاہیے، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، کیونکہ پہلے سے واضح کر دیا گیا تھا کہ موجودہ وزیر اعظم، موجودہ حکومت وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کی اب دو سائڈز ہیں. ایک یہ کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کس قدر دباؤ میں آئیں گے، اور ان تعلقات کا پھر چین پہ کیا اثر پڑے گا. اس حوالے سے بھی وزیر اعظم بہت واضح کر چکے تھے بہت مرتبہ کہ اب پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں اس پہ پریشر ضرور آئے گا. اس لیے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے، اور ابھی جو G7 کا ان کا چوٹی کانفرنس ہوئی ہے یو کے میں G7 ممالک کی، تو اس میں بھی جس طرح چین کو ہدف بنایا گیا ہے، چین کو سامنے رکھ کے اپنے مستقبل کے لائحہ جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو. لیکن وہ میرا خیال ہے G7 کے ممالک کو اور خود امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جس ملک نے پاکستان میں صرف 5 سال کے اندر تقریباً 29-30 ارب ڈالر لگا لیے، سرمایہ کاری کر لی، اس سے جان چھڑانا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا. نہ ہی پاکستان جان چھڑانا چاہے گا، بلکہ اس تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہے گا. بلکہ بڑا اچھا ہوگا اگر امریکہ اور دوسرے ممالک پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارا 100 ارب ڈالر کا بیرونی ممالک کا قرضہ ہے اس کا آدھا ہی معاف کروا دیں، یا 5 سال تک کے لیے ریلیف دے دیں. ہمارے جتنے بھی قرضوں کی سروسنگ ہے، ڈیٹ سروسنگ، اس کو فریز کروا دیں. میرا خیال ہے پھر شاید کسی صورت میں کوئی راہ نکل آئے بہتر تعلقات کی. لیکن بہرحال یہ ضروری ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو. اچھا، ویسے میرے تو یہ اندازہ ہے کہ بھلے یہ شرط بھی، اگر یہ لالچ بھی ہمیں دے دینا امریکہ، تو عمران خان صاحب جس قدر اس پہ پرنسپل پوزیشن لے چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بیک آؤٹ کریں گے. ویسے آپ سب کے لیے، میرے تمام پینلسٹ کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی ایک بڑی زبردست بات ہے جو پچھلے ہفتے ہمیں ملک امین اسلم صاحب جو انوائرمنٹ کے منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر، انہوں نے بڑی اچھی خبر ہمیں سنائی کہ انگلینڈ، جرمنی اور دیگر کچھ 1-2 ممالک ہیں جنہوں نے آفر کیا ہے انہیں کہ اگر پاکستان اسی طرح انوائرمنٹ پر دل لگا کر لگن کے ساتھ کام کرتا رہے تو عین ممکن ہے کہ ہم پاکستان کے کچھ قرضے معاف کروانے میں will put in our word. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آفر ہے کہ دنیا کے نزدیک انوائرمنٹ پر کام کرنا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، جو کہ شروع میں پاکستان میں بڑا لائٹلی لیا گیا تھا، لیکن چونکہ خان صاحب کا بڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، انہیں اندازہ تھا کہ ماحولیات پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا راجہ عامر عباس صاحب، اب آپ سے ذرا میں سوال کرتی ہوں، یہی ایبسولوٹلی ناٹ والا سوال اپوزیشن کے تناظر میں کرنا چاہوں گی کہ کچھ اپوزیشن لیڈرز ہمیں بہت ناراض دکھائی دیے اس بات پر. کچھ صحافی بھی، جس طرح امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ بہت ہائپ کریٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، سب کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بات ہم سے اگر ڈسکس کر لیتے عمران خان صاحب امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے پہلے تو ہم بھی خوش ہو جاتے. سو یور ٹیک آن دیٹ. دیکھیے ملیہ، عمران خان صاحب کے جو پورے یہ جو 5 سالہ دور مکمل کریں گے، 2 چیزیں جو ان کے بیسیکلی کریڈٹ میں جائیں گی. ایک تو انہوں نے پہلے جو ایبسولوٹلی نو ٹو کرپشن کہا،
جس پہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی اور کسی قسم کے وہ جھکے نہیں، اور ان جو کرپٹ سیاستدان تھے یا بیوروکریٹس تھے یا کارٹلز تھے ان کے پریشر میں نہیں آئے۔ نمبر 2 جو اس سے بڑا پریشر تھا وہ تھا یو ایس کا، اور یو ایس کو بھی انہوں نے وداؤٹ کہ جی آپ کوئی ادھر جائیں ادھر جائیں یا اس کو آپ چھپائیں، انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، the soil of Pakistan would not be used کہ ایک طرف ہم بات کریں کہ جناب ہم نے افغانستان میں امن لانا ہے کہ جو کہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے، اور اسی وقت ہم وہاں پہ سی آئی اے کو بیسس دے دیں کہ جناب وہ امن پاکستان کی سرزمین سے، چونکہ یو ایس اب وہاں پہ تھک چکا تھا، وہ یہاں سے یہ کام کرے۔ نمبر 2 اس کی افغانستان کے علاوہ بھی ایک ملٹی پرونگ ریزنز ہیں۔ نیکسٹ ریزن اس کہ پاکستان اس نے جو جیوگرافیکل اور پولیٹو جیوگرافیکل جو آپ کا بن رہا ہے سسٹم، یا آپ کے جو مختلف گروپس بن رہے ہیں، اس میں آن دی ون سائڈ اگر آپ چائنا کو، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہ پاکستان کا سب سے مضبوط ایلائی ہے اور پاکستان کا فیوچر ہے، ایک طرف آپ سی پیک کرتے ہیں، دوسری طرف چائنا جس کو امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمارا اب دشمن رشیا نہیں بلکہ چائنا ہے، تو آپ ایک ڈکلیئرڈ اینیمی جو ہے چائنا کے ساتھ اپنے ملک میں لا رہے ہیں، وہاں پہ آپ یو ایس کو بیسس دیں گے تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ایک طرف آپ رشیا سے بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ ایران کے ساتھ آپ نے بڑے اچھے ڈائلاگز شروع کیے، بڑی اچھی باتیں ہوئیں، بارڈرز کھولے، تو اسی وقت آپ یہاں پہ لا کے اگر یو ایس کو بٹھائیں گے تو یہ ایک ایسی کنفیوزنگ سٹیٹ ہوگی کہ پاکستان کی وہ جو کلیئر پالیسی ہے فارن پالیسی، اس کو ایک دھچکا لگنے کا خطرہ ہے۔ تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ سٹانس لیا کہ ناؤ وی ہیو ٹو سی، کیونکہ عمران خان کا اپنا نہ یو ایس میں نہ یو کے میں کوئی سٹیک ہے، نہ اس کی جائیدادیں ہیں، نہ اس کی پراپرٹیز ہیں، نہ وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ 3-4 سال وہاں جا کے بیٹھیں، پھر ان کے کہنے پہ یا ان کی لابیز کے کہنے پہ پاکستان میں ان کو حکومت دی جائے۔ انہیں حکومت اس طرح سے نہیں ملی، نہ وہ ایسا کریں گے۔ تو ایسی سچویشن میں انہوں نے بڑا واضح ایک پیغام دیا جس سے پاکستان کی فارن پالیسی بوسٹ کرے گی۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جی پولیٹیشنز یا کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہے، کیا بھائی پارلیمنٹ میں وہ جو لیجسلیشن کا کام ڈسکشن کے لیے، اس کے لیے تو آپ اے پی سی بلاتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اگر آپ زور دے رہے ہیں ڈسکشن کرنا، تو کیا آپ عمران خان کے اس ایبسولوٹلی ناٹ کے جواب سے ایگری نہیں کرتے؟ آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے، پاکستان پھر سے وہی بات کرے کہ جناب ہم ڈو مور والی کی سچویشن میں آئیں؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لانا تھا، تو کیا وہ اتفاق نہیں کر رہے عمران خان کے یا موجودہ حکومت کے اس سٹانس سے؟ تو یہ بالکل ایک بیوقوفانہ عمل ہے، اور پولیٹیشنز کو سمجھنا چاہیے کہ عوام عمران خان کے اس ایکشن سے کہ اب پاکستان یا جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ کسی کا غلامی نہیں کرے گا اور ہم کسی اور کی بندوقیں اٹھا کے جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اکنامکلی کیسے ترقی کرنی ہے، تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ آپ نے نئے روٹس بنانے ہیں، آپ نے نئی طریقے سے اکانومی کو ڈیزائن کرنا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی کہ فارن پالیسی کی حد تک یا اس پہ ہم کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ہاں امریکہ کا پریشر آپ کو آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف کے ذریعے آئے گا، سینکشنز کے ذریعے آئے گا، ورلڈ بینک سے آئے گا، لیکن اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ آپ کو خود انحصاری کرنی ہے، آپ کے دوست آپ کے ساتھ آگے ہیں، آپ نے فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لانی ہے، اور جلد سے جلد یہ فارن، پہلے کیا ہوتا تھا حکومتیں یہاں پہ ان میگا پروجیکٹس کے پیسے، اورنج ٹرین، آج بھی ہم وہ ملتان کا سن رہے ہیں کہ جناب وہ اتنا ایک بڑا گندا وائٹ ایلیفنٹ بنا ہوا ہے، ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، تو اس پہ کر رہے تھے۔ تو ہم اپنی معدنیات کی طرف چلیں گے، ہم اپنی اس نئی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی طرف چلیں گے، اور امریکہ اب آپ کے اس کو نظر آیا ہے، اگر چائنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انڈیا بھی پیچھے اب بیک کر رہا ہے۔ آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے نئے دوستوں، نئے بلاکس کے ساتھ، اور یہ جو ٹپیکل باتیں ہیں اس سے ہٹ کے۔ تو آئی سیلوٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ جو اقدام لیے ہیں اسٹریٹ اوے بات کرنے کے، اس سے پاکستان کی عزت میں، وقار میں